السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، بات چل رہی تھی 1857 کی جنگ آزادی کی، اور ہمارا آج کا عنوان ہے ان بے شمار مسلمانوں کا قتل۔ یعنی آج کے عنوان میں ہم پڑھیں گے کہ ایسے مسلمان جن کی تعداد ہی معلوم نہیں ہو سکی اور وہ بہت بڑی تعداد میں تھے، اور انہوں نے اپنی جان تک قربان کر دی اس ملک کی آزادی کے لیے۔ آج ہم انشاءاللہ انہی کا تذکرہ پڑھیں گے۔ چلیے پڑھ لیتے ہیں۔ ان بے شمار مسلمانوں کا قتل جن پر تاریخ کبھی روشنی نہ ڈال سکی ہے اور نہ ڈال سکے گی۔ ان مجاہدین کا قتل 1857 کی جنگ آزادی سے بہت پہلے ہو چکا تھا۔ انہوں نے ہی 1857 کی جنگ کے لیے زمین ہموار کی تھی، اپنے خون سے جنگ آزادی کی داغ بیل ڈالی تھی، اور وہ اس کی بنیاد کے پتھر بنے تھے۔ عام طور پر لوگ کسی محل کے کنگوروں کی ہی دیکھتے ہیں، وہ زمین دوز پتھروں کو نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ ان کی قسمت میں گمنام مرنا لکھا تھا، وہ اپنا فرض پورا کر گئے، خواہ آپ انہیں کبھی یاد کریں یا نہ کریں۔ کاش ہم بھی اپنا قومی اور سیاسی فرض سمجھتے، یعنی ان کو یاد کرتے، ان کو یاد کرنا اپنا فرض سمجھتے اور ان کو یاد رکھتے، حالانکہ وہ گمنام مرے ہیں۔ اور آج کی تاریخ میں ایسے لوگوں کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے کہ وہ اتنی بڑی تعداد میں تھے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں، اور ان کا نام تک بھی کسی کو نہیں یاد ہے۔ بس بہت سارے لوگوں کو اتنا پتہ ہے کہ وہ شہید ہوئے ہیں، ایسے لاکھوں کی تعداد میں بے شمار مسلمان، اور بہت سارے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتہ ہے۔ آگے لکھا ہے، جب سے ہندوستانی وطن پرست عوام کو انگریزوں کے ناپاک ارادوں کا پتہ چلا تو وہ سکون کی نیند سو نہ سکے۔ ہندوستان کے سینکڑوں وطن دوست افراد نے اپنے اپنے ڈھنگ سے ملک و قوم کے دشمن انگریزوں سے لڑ کر اپنی جانیں قربان کر دی تھیں۔ اگر وہ راجہ یا نواب وغیرہ تھے تو ان کی افواج نے ان کے لیے اپنی جانیں قربان کی تھیں اور شہید ہوئے تھے۔ کہاں ہے ذکر ان کا؟ کیسے کیسے جانباز، نڈر، بے باک، بے خوف شہداء ہیں ہماری تاریخ میں، قیاس کر کے ذرا شمار تو کیجئے۔ 1770 اور 1779 میں انگریزوں کے ساتھ مختلف قبیلوں کی لڑائیاں۔ 1783 میں خاصی قبیلے کی لڑائی، 1798 میں گنجم قبیلے کی لڑائی، 1804 میں نائر بٹالین کی لڑائی، اس کے بعد 1828 یا 38 لکھا ہوا ہے، اس میں صاف دکھ نہیں رہا ہے، 1804 سے 1828 یا 38 تک فریدی تحریک، 1808 میں ٹراون کور کے دیوان کے ساتھ انگریزوں کی لڑائی، 1809 میں جاٹوں کی لڑائی، 1813 میں سہارنپور کے گوجروں کی لڑائی، 1818 میں خاندیش کے بھیلوں کی لڑائی، 1824 میں بندیل کھنڈ قبیلے کی لڑائی، 1824 میں ہی کتورا بیل گاؤں کی تحریک، 1831 سے 1834 تک میں کولیوں کی لڑائی، 1832 کے مان بھوم کے بھوم جی سے لڑائی، 1794 سے 1834 تک وجیا نگرم کے سرداروں کے ساتھ لڑائیاں، 1839 میں ناگاؤں سے لڑائی، 1844 میں کولہاپور میں لڑائی، 1846 میں اڑیسہ کے کھونڈسوں کے ساتھ لڑائی، 1855 میں سنتھالوں کی لڑائیاں، اور 1857 میں منڈا قبیلے والوں سے لڑائی، اور 1857 کے بعد بھی ان لڑائیوں کا سلسلہ جاری رہا تھا۔ 1744 سے 1747 تک دھل بھوم کے راجہ کے ساتھ، 1802 میں بیلری ضلع کے پولیگروں کے ساتھ، 1794 میں وجے نگرم کے راجہ کے ساتھ، 1839 آسام، اور 1844 میں بریلی یعنی اتر پردیش کے تعلقہ داروں کے ساتھ۔ ان لڑائیوں میں کتنے مسلمان مجاہد تھے اسے کون بتا سکتا ہے؟ یعنی اتنی ساری لڑائیاں ہوئی ہیں جن کی بہت بڑی تعداد ہے، ان کی صرف لڑائیوں کی فہرست جب اتنی بڑی ہے اور اتنی زیادہ لڑائیاں ہوئی ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان میں جو شہداء ہوں گے اور جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی ہوں گی اس ملک کی آزادی کے لیے، ان کی تعداد کیا ہوگی، اس کا اندازہ کون لگا سکتا ہے، اور اسے کون بتا سکتا ہے، کون انہیں یاد کر سکتا ہے، اور کسے ان کا نام معلوم ہے؟ یہ سوال مصنف پوچھ رہے ہیں، یعنی ان کے دل میں بھی یہ چبھن ہے اور یہ درد ہے کہ کاش انہیں بھی کوئی یاد رکھ پاتا اور ان کے بارے میں بھی لوگوں کو معلوم ہوتا۔ اگلا عنوان ہے شہید مولوی احمد اللہ شاہ۔ مولوی احمد اللہ شاہ فیض آباد یعنی اتر پردیش کے رہنے والے تھے۔ آپ نے 1857 کی جنگ آزادی میں نمایاں حصہ لیا تھا۔ وہ بغاوت کے علم برداروں میں تھے۔ انہوں نے اپنے گھر کو، اپنے عیش و آرام کو محض اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ انہیں اس ظالم انگریزی سرکار کا خاتمہ کرنا تھا، جنہوں نے اودھ کی ریاست کو یہ کہہ کر اپنے قبضے میں کر لیا تھا کہ اودھ کا انتظام خراب ہے،
رعایا بہت تکلیف میں ہے۔ یہ تو ان کا ایک بہانہ تھا۔ انگریزوں کی اس بہانہ بازی نے وطن پرست مولوی احمد اللہ شاہ کو تڑپا دیا تھا۔ اپنے دل میں اسی تڑپ کو لے کر انہوں نے قریب قریب کل ملک کا دورہ کیا اور لوگوں کے دلوں کو حب الوطنی کی بےلوث جذبات سے گرما دیا، انقلاب کا نعرہ بلند کرنے کے لیے آمادہ کیا۔ دیکھیے، یہ ایک عالم تھے مولوی احمد اللہ شاہ، جیسا کہ لکھا ہوا ہے، مولوی انہی کو کہتے ہیں جنہیں ہم مولانا کہتے ہیں۔ یہ میں اپنے غیر مسلم بھائیوں کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تو آج اتنی نفرت پھیلائی جا رہی ہے علماء کے بارے میں، اسلامک اسکالرس کے بارے میں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ اس ملک کی جنگ آزادی کے لیے، اس ملک کو انگریزوں کے ناپاک ارادوں سے پاک کرنے کے لیے علماء نے کتنی قربانیاں دی ہیں، کتنے بڑے بڑے اقدامات کیے ہیں کہ اگر علماء ہی نہ ہوتے تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ جنگ آزادی اس طرح سے ہو پاتی اور اس طرح سے ہندوستان آزاد ہو پاتا اور لوگ اس طرح سے جنگ آزادی لڑ پاتے کہ انگریزوں کو اس ملک سے بھگا دیں۔ لیکن علماء نے لوگوں کو تیار کیا، جگہ جگہ دورہ کیا، ہر طرح کی قربانیاں دیں، جیلوں میں چکر کاٹے ہیں جیلوں کے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں، آج ضرورت ہے کہ یہ ساری تاریخ پڑھی جائیں۔ اس کے علاوہ بھی میں نے ایک کتاب پڑھی ہے، اس میں تو علماء کا بہت اچھے تفصیلی تذکرہ ہے، لیکن چلیے فی الحال جو آ رہا ہے ترتیب وار، اس کتاب میں بھی بہت سارے علماء کا تذکرہ ہے، انشاءاللہ آپ پڑھیں گے اور آپ کو حیرت بھی ہوگی۔ ابھی فی الحال جس طرح سے آ رہا ہے ہم ترتیب وار پڑھ رہے ہیں، اسی طرح پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ موقع ملے گا تو وہ ساری چیزیں جو میری نظر میں گزری ہیں وہ بھی غیر مسلم مصنف کی ہی ہیں، تو وہ بھی اگر موقع رہا انشاءاللہ اور مزاج بنا اور پیش کرنے کی ضرورت پیش آئی، پڑھنے کی ضرورت پیش آئی آپ لوگوں کے سامنے، تو انشاءاللہ ہم ضرور پیش کریں گے۔ آگے کا عنوان ہے شہید تیتو میر عرف تیتو میاں۔ تیتو میر، جنہیں لوگ تیتو میاں کہہ کر پکارتے تھے، بہار صوبہ کے مشہور پہلوان تھے۔ اپنے علاقے میں ان کا بڑا اثر تھا۔ انگریزی حکومت کے وہ دشمن تھے اور انگریزوں کو دشمن قوم سمجھتے تھے۔ یہ زمانہ تھا 1832 عیسوی کا، جب کلکتہ کے مشرق میں 24 پرگنہ، ضلع ندیہ اور ضلع فرید پور کے گرد و پیش میں تیتو میاں کا ہی طوطی بولتا تھا۔ انگریزوں کو ملک بدر کرنے کے لیے انہوں نے بغاوت کا جھنڈا بلند کیا۔ ہمت تو اس شہید وطن کی دیکھیے کہ اکیلے ہی نکل پڑے انگریزی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے، جبکہ آپ کسی علاقے کے نہ راجا تھے اور نہ نواب تھے۔ ان کا عقیدہ شاید تھا ہمت مرداں مدد خدا۔ لیکن یہ بھی کہنا پڑے گا کہ انگریز بھی تو ہمت والے تھے، جو 7 سمندر پار کر کے ملک میں حکومت کرنے آئے تھے، جو ان کی زبان تک نہیں سمجھتے تھے۔ خدا نے ان کی بھی مدد کی تھی۔ خیر، تیتو میاں نے انگریزوں کا خوب ڈٹ کر مقابلہ کیا اور کبھی ہمت شکن نہیں ہوئے، شکست کھاتے اور شکست بھی دیتے رہے، آخرکار ملک کی آن کے لیے شہید ہوئے۔ محترم حضرات اور دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی، اور آگے کا معاملہ جس طرح سے ہم آگے بڑھتے جائیں گے انشاءاللہ بہت دلچسپ ہوتا جائے گا۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، آپ جڑے رہیں اور دیکھتے رہیں۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر الجزا۔